السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا. آج کا دو رائے 3 اہم موضوعات پر مشتمل ہوگا. پہلے حصے میں بات کریں گے مختلف معاملات کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر. اس ہفتے برکس اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے جس کو اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان میں جو دہشت گرد اور شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بات اس فورم سے سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کا اہم دوست چین شامل ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنا تشویشناک ہے، اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب دوست ممالک کے دوروں پر بھی جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. جی فصیح زکا صاحب، اب ایک ٹرینڈ ہم نے جو دیکھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں جناب کی سربراہی میں. ہمارے جو شو تھا ہمارا، اس کے کافی اس نے کچھ کلائمیکس ٹچ کیے، کافی ہائی لائٹس ہوئے، تو اس میں صرف وہ آپ کا کمال ہی اور طرح کا ہے. میں تو بڑی ہیوملٹی کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ چلیں. میں تو بہت خوش ہوں آپ واپس آئے. بڑے لوگ ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں. اچھا چلیں، ہم نے یہاں دیہڑی کنٹینیو کی. مزدوری. ہاں مزدوری. بالکل ٹھیک. تو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو پرسپیکٹو تھا وہ تھوڑا سا مجھے سینٹر کی طرف شفٹ ہونے کو دیکھنے کو ملا. اب شاید وہ اس لیے تھا کیونکہ وارڈ تھا، لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے. میری بات پہ اعتبار بھی مت کرنا. وہ شاید وہ تھوڑا سا آپ نے کیا تھا اس طرح. جناب، مجھے جو تھوڑی سی بات عجیب لگی، خواجہ آصف صاحب آپ کے وزیر خارجہ، اب اس میں اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا اسی شو میں عامر میر صاحب نے کہا کہ وہ جب، اور یہ ہم اس طرح کے چٹکلے کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے وہ انسائڈر والی پھر تھیوری آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں وہ تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم وزیر خارجہ کیوں تقرر کریں جب ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں. اب آپ کو وزیر خارجہ دیکھنے کو تو ملتا ہے. تو فصیح بھائی، ایوری تھنگ از ریلیٹو، ٹھیک. اب چلے آخرکار وزیر خارجہ تو ہے، اور وہی وزیر خارجہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کالعدم تنظیموں کے خلاف پورے طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، ان کے بیچ کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور جتنا جلدی ہم یہ اس چیز کو سمجھ جائیں ہمارے لیے بہتر ہوگا. Is this not a good thing? This is an excellent thing. لیکن دیکھیں، یہ جتنے بھی باتیں کر لیں، اگر یہ ایک فرشو ہو جاتے یا یہ ریٹرک ہو جائے، جب بھی آپ باہر جاتے ہیں آپ یہ باتیں کرتے ہیں، جب تک آپ کی نئی فورن پالیسی الائن نہیں ہوتی ہے اپنی سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ، تو پھر وہ فورن پالیسی یوز لیس ہے. جب وہ کہتے ہیں ری الائنمنٹ ہوگی، تو اس لیے جب ہم بھی بات کرتے ہیں، یا وہ جو آپ نے بات کی تھی اس میں بات یہی ہے کہ یہ جو سول ملٹری امبیلنس ہے، ان چیزوں پہ دے ہیو ٹو اگری. لیکن یہاں الائنمنٹ تو پوری ہے. یہاں سیکیورٹی پالیسی تو فورن پالیسی کو ہضم کر چکی ہے. یہاں تو اس میں تو کوئی آپ کو ڈائیورژن ہی نہیں ملتا. ہاں، تو الائنمنٹ نہیں ہوئی نا، دب گیا ہے، ایک نئی لائن بن گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس کیس میں اگر یہ جا رہے ہیں اور یہ ممالک میں یہ پیش کر رہے ہیں جو برکس، انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں، اس کے بعد چائنا نے امیڈیٹلی ہمیں ری ایشور کیا کہ بھائی خیر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتائیں یہ کیا ہوا ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ جی یہ بڑا یہ نوٹی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی کچھ ممالک پاکستان کو اتنا کریڈٹ نہیں دے رہے. تو ہمارا جو بردر ہے وہ بردر بھی اس طرح وہ کیوں حرکتیں کر رہا ہے سسرال والی؟ یہ جو بردر ہے، دیکھیں ہم نے کارگل میں دیکھ لیا تھا، اگر بردر کی انٹرسٹ آپ نے خراب کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اس لحاظ سے نہیں کھڑا. لائک اینی بردر، ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ کو واقعی سمجھتا ہے. ہم ذرا بھول جاتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جو ان کی فورن پالیسی اگر آپ دیکھ لیں، بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، کیا زبردست ان کا ایک سٹینڈ آف تھا انڈیا کے ساتھ دوکلم میں. ٹھیک ہے، اس کی ایک ریزولوشن بھی ہوئی اور ایک میچور ریزولوشن ہوئی جس سے ابھی دونوں اطراف سے وہ ہٹ گئے. ہاں، اطراف سے وہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے، اور یہی ہونا چاہیے، بیکاز یہ صرف انڈیا اور چائنا نہیں لڑیں گے، اس کے اثرات ہم پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر انڈیا اور چائنا فیوچر میں 20-30 سال میں ان کا ایک بڑا ایک لیول پہ یہ کمپیٹیٹرز ہوں گے، یہ ریجنل ہیجمونز ہوں گے. لیکن ابھی چائنا نے یہی سوچا کہ ابھی جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ریلیٹیولی ایڈوانسڈ ہے اپنے سٹیج پہ. اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن کر لیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہاتھ انہوں نے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، یو این میں انہوں نے وہ جو ٹیکنیکل ہولڈ ڈالا ہے. اقوام متحدہ پہ تو آپ نے کیا نا، سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں فلباسٹر کے طور پہ، آپ گوار بن جاتے ہیں. بالکل. لیکن میرا جو ایک سوال ہے، اب
ہندوستان کی اگر آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کوئی بھی رسالے اٹھا لیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو نا دکھا دیا لوہے کے چنے چبائے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا اس برکس کے اعلامیہ کے ذریعے. جو ہم آگے سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو ساری کلادم تنظیموں کے خلاف ہیں، تو ہم تو کیونکہ ان کو اون ہی نہیں کرتے تو اس لیے یہ ہمارے خلاف بات نہیں کر رہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ اگر آپ واقعی میں یہ آپ کا موقف ہے تو اس موقف پر اب آپ عمل درآمد کریں. کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں فضی بھائی، جب آپ سوات میں گئے آپ نے کہا اب تفریق نہیں کریں گے، شمالی وزیرستان میں گئے آپ نے کہا اب وہ، اس کے بعد جب اے پی ایس پشاور کا اتنا بڑا صدمہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، تو تب آپ نے کہا کہ دس از دا فائنل اسٹرا، اور اب ہم جو کریں گے تو ان کو یاد رہے گا. 2017 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جنگ ہے یہ میرے خیال سے 2001 سے آگے چلتی آ رہی ہے. ہماری اپنا جو تھا وہ 2004 کے بعد سے ہم نے وہ نہیں کیا. تو wouldn't it be time right now؟ نہیں، it is time. آپ کے وزیر خارجہ کی آواز میں ایک طرح کی آپ کو نظر آتی ہے ڈیسپریشن کہ بھائی چھوڑ دو اس چیز کو، ہم نے جو 80 کی دہائی میں کیا غلط کیا، یہ کہا انہوں نے. تو ایک لحاظ سے دیکھیں بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ ایک اور بات ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور ہے کہ یہ اسے افیکٹ کروا سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر اسی کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ NA 120 دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کون ابھی الیکشن مین اسٹریمنگ جو ہو رہی ہے اور ایک غلط پروسیس کے تھرو ہو رہی ہے. اگر آپ کمنگ بیک ٹو یور تھنگ دیکھیں، یہ ایک اتنی بڑی سمٹ اس لحاظ سے نہیں ہے، برکس کا وہ نہیں رہا. رشیا اکنامکلی اس لحاظ سے پاورفل نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کی بھی مسائل ہے، برازیل تو بہت ہی خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک موقع تھا، ایک لو انٹینسٹی جگہ تھا جہاں چائنا نے گیو وے کیا، بیکاز وہ ایک لحاظ سے برجز بنا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ان مسائل کے بعد. لیکن جو لانگ ٹرم ٹریجیکٹری ہے، آپ نے امریکہ سے دیکھ لیا، چائنا بھی یہ جو ملیٹنٹ والا گیم ہے یہ نہیں سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو ان امیڈیٹ رن چائنا کچھ ایسا کرے گا نہیں، لیکن لیورز وہ ایگزرٹ کرے گا ہم پہ. اور یہ فرینکلی یہ ایک ہولڈ آؤٹ ہے، پرانی تھیوری ہے. آئی تھنک ہم نے کم کر دیا ہے، لیکن اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور آخری یہ کہ آپ جو بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے دنیا ہماری سیکریفائسز جو ہے نا وہ ایکنالج کرتی ہے کہ ایک لحاظ سے بہت زیادہ سیکریفائس کیا پاکستان میں، صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں، لیکن جب پاکستان محفوظ ہوتا ہے اور بھی ممالک محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس سائڈ پہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جو آپ کی بیانیہ ہے نا وہ لوگ ماننے پہ آسانی سے نہیں، وہ صرف پھر ایک سائیڈ سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے جیسے ٹرمپ نے کیا، ہاں آپ نے یہ کیا. لیکن اسی پہ فصیح بھائی میں اس حد تک اختلاف کروں گا کہ انگلستان کے ایک بے تاج بادشاہ ہیں جن کا نام جیرمی کوربن ہے، انہوں نے آج کہا، اور یہ میرے خیال سے کافی ایک طرح کی ڈسٹنکٹ بات ہے کہ بطور ایک مغربی ریاست کے لیڈر آپ نے یہ بات کی کہ سب کا سب آپ پاکستان کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے، پاکستان کی عزت کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس جنگ میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اس جد و جہد میں ہاتھ بٹانا چاہیے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تمام ریاستوں کا کردار رہا ہے افغانستان میں وہ منفی میں رہا ہے. تو پاکستان کو آپ ایک پیڈسٹل پہ رکھیں اور کہیں کہ جی نہیں یہ وہ پارسا اور فرشتہ ملک ہے جس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ نامناسب ہوگا. لیکن اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے چین کی اب پالیسی دیکھ کے کہ جی لوئل برادر کدھر گیا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کلادم تنظیموں کو اپنے ملک میں رکھنا اب کسی کے فائدے میں نہیں ہے. پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے، چین کے فائدے میں نہیں ہے، اور اگر پاکستان اور چین کے فائدے میں نہیں ہے تو بچہ کون؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنے مفادات نہ پرسیو گے، لیکن جو یہ فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ٹول ہے یہ آپ کے دوستوں میں بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اور جو آپ کے اینیمیز ہیں اس میں بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے فصیح بھائی کہ دوستوں کو چھوڑ کے اور دشمن چھوڑ کے اس پالیسی کو اپنا کے آپ نے اپنے ملک پہ اتنا بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے کہ اب اگر آپ اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کرتے اور کہتے کہ جی دس از اے نیو بریک ود تھنگس اور ہم اس چیز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ماضی میں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کے لیے جلدی سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اکنامکس میں ایک چیز ہے سنک کاسٹ تھیوری.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انویسٹمنٹ ڈالی, اس میں نقصان ہو رہا ہے, آپ نے کہا نہیں ہو گیا ہے, بس میں واپس میں لگا رہا ہوں, اور تباکن سٹیج پر آپ پہنچ جائیں. جب آپ نقصان سے نکل سکتے تھے, نقصان تب بھی ہوتا لیکن آپ پھر بھی کچھ اور کر سکتے. تو یہ وہی سنک کاسٹ کا کہ آپ کنویں میں اسی چیز کو ڈالی جا رہے ہیں کہ شاید مجھے فائدہ ہو جائے, آپ کو فائدہ بالکل ہونے نہیں والا. اگلے حصے میں یہی گفتگو جاری رکھیں گے. پاکستان کو ماضی کے تلخ تجربوں سے اب جا کے جدا ہو جانا چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ اگر کلادم تنظیموں کو رکھنے کا فائدہ نہ پاکستان کو ہوتا ہے اور نہ اس کے ہمسائے ملک چین کو ہوتا ہے تو پھر آخر کار کس کے فائدے میں ہے. فیصل بھائی, آئی تھنک کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی تھی, اور اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھ پائے, اگر ہم شمالی وزیرستان سے نہیں سیکھ پائے, جنوبی وزیرستان سے نہیں سیکھ پائے, سوات ویلی میں جو آپ نے آپریشن کیا تھا اس سے نہیں سیکھ پائے, ان تمام دہشت گرد حملوں سے آپ نہیں سیکھ پائے, تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس چیز کو کس وجہ سے پرپیچویٹ کر رہے ہیں. یہ دس ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. یہی اکثر لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا اپ سائڈ کیا ہے, اپ سائڈ کیا ہے, فائدہ اس کا کیا ہے. اس میں جو لوگ کہتے ہیں, اور لوگ جب آپ لوگ بھی کہتے ہیں, تو اس میں بھی ایک خاص طرح کا دفاعی تجزیہ والی وہ تجزیہ کار کی سوچ آتی ہے سامنے. عام طور پہ لوگ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بیچارے سے ملک ہیں, آپ کنونشنل وارفیئر میں جیت سکتے نہیں ہیں, تو اس میں پھر آپ کو اس طرح کے بلوں کو رکھنا ہوتا ہے. تو کیونکہ ان کی جو کیلکولس ہوتی ہے, اگر آپ بیٹھ کے وہ اینالائز کریں کہ جی ہم اس معاملے سے کس طرح نمٹ سکیں, ان کا کوئی اس طرح کا کیلکولس نہیں ہوتا. وہ کسی فیکٹر کے مطابق نہیں چلتے, اس میں شاک ویلیو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے آپ کو مقاصد دیے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مقصد ہے, جو مجھے تو ویسے اس کا بھی کوئی خاص لاجک نہیں نظر آتی, کیونکہ اس میں نقصان آپ کو اتنا زیادہ ہے. اور ایک جو بات جو وزیر خارجہ نے میرے خیال سے بہت اچھی کی تھی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں, یہ انتظار کرتے ہیں. اور یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے, چاہے وہ فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ ویسی دہشت گرد تنظیمیں ہوں, چاہے وہ اس طرح کی کلادم تنظیمیں جو کہتے ہیں ہم نے تو ریاست کو ہی اوور تھرو کر دینا ہے اور دستور کو الٹا دینا ہے, یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ صرف وقت کی گیم ہوتی ہے. اور this goes to history is basically evidence of this. ویسے دو چیزیں, I agree with what you've said. ایک یہ, اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان نے جب ایک کلیئر سٹانس کسی چیز پہ لیا, اسٹریٹجک آپشنز ایویلیویٹ کیے سلالہ پہ, ٹھیک ہے نا, ایونچولی اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ مورل کلیئرٹی تھی, یہ ظلم ہم پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس لیور تھے جو ہم نے ایکسرسائز کیے, اور پھر آخر میں ہمارے پاس پیشنس تھی کہ ہم انتظار کریں جب تک وہ آن بورڈ نہ آئے. وہ ایک اچھی ایگزامپل تھی اس کی, ٹھیک ہے. ابھی جو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو اس کی تھنکنگ ہے اور جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک نیگیٹو ایک انیمی ملک ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ آپ نہیں چاہتے. اچھا, جو افغانستان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ایک جائز اسٹریٹجک وہ ہے, لیکن اگر اس میں آپ نے ایک گروپ جس کے پاس 40% ہے اور پھر حقانی گروپ بھی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان کی ابیلٹی ٹو انفلوئنس کم ہو گئی ہے, اور اگر وہ کم ہو گئی, بات نہیں مان رہے, تو پھر آپ نے ان کو اپنے پاکٹ میں, اگر آپ نے اسے اپنے اس میں رکھنے میں فائدہ کیا. ایک دلچسپ بات آپ نے جو ابھی سلالہ کی بات کی کہ جی وہ ہم نے پالیسی ذرا بیٹھ کے سوچی تھی, یعنی جب آپ کے اپنے فوجی افسران شہید ہوئے تو آپ نے کہا کہ ہم جو راؤٹ ہے نیٹو کا اور جس کو اس کو رسائی حاصل ہوتی تھی افغانستان تک, وہ ہم بند کر دیں گے. تو آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی یہ پالیسی ویل تھاٹ آؤٹ تھی, لیکن تب بھی آپ کو یاد ہوگا فصیح بھائی, جس طرح 2011 پھر 2012 میں بدلا,
تب بھی دفاع پاکستان کاؤنسل کو سامنے لایا گیا, تب بھی دفاع پاکستان کے جو بہت بڑے لیڈران تھے اس میں مرحوم حمید گل صاحب بھی شامل تھے, انہوں نے آگے آ کے بڑھ کے کہا کہ جی اب دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آپ کی سیکیورٹی پالیسی ہضم کر چکی ہے, اور آپ ان چیزوں میں اب کیونکہ ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر پائے آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اب اگر وہی سوال کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فیسلٹیز نہیں ہے, ہم کیا کریں, ایک اور ملک بھی کھڑا ہو گیا. ایک اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آخر میں حکومت کو گرنی ہے اور طالبان کو ہی آنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کھڑے. وہ آپ ڈفرینشیٹڈ لیول پہ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ ان کو مٹیریل ہیلپ نہ دیں, اسٹیجنگ گراؤنڈ یہ ایکسیس نہ ہو, وہ پھر بھی آپ ایک لیول آف ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا وہ یو ایس بھی چاہتی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی بات کہ وہاں تو آکیوپیشن ہے, وہاں تو 15 سال سے جنگ جاری ہے, وہ بالکل مختلف ہے پاکستان کی, مختلف صورتحال ہے. یہاں تو ایک کلا دم تنظیم نے شمالی علاقوں سے ویو اپون ویو آف اٹیکس لانچ کی تھیں, اس میں ان کو کچھ آپ کے جو جنوبی پنجاب میں گروپس تھے ان کے ساتھ پھر انہوں نے اتحادیں کرا کے پھر اس طرح کے حملے کیے. دونوں ممالک کو کمپیئر کرنا وہ میرے خیال سے زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک اور چیز جو فورن پالیسی ہوتا ہے نا, جب وہ سیکیورٹائز ہو جاتا ہے وہ ایک ویک فورن پالیسی ہوتی ہے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, دیکھیں ہماری آپشن کیا تھی, ہمارے زبردست سکولز ہیں, ہسپتال ہیں, ہمارے بزنسز ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزنسز کمپیٹیٹیو نہیں ہے لیکن کمپیئر ٹو افغانستان مائلز اہیڈ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بزنسز کچھ ملٹی نیشنلز بھی بن گئے. یہ آپشنز تھی, اور اگر ہم نے اسے ذرا فروغ دی ہوتی ایک لیول پہ, اور اس میں کوئی ایڈ کا کام نہیں ہے, یہ صرف وہ ہے کہ وہ تو پھر پروفٹس بھی ریپیٹریٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ ایک سافٹ چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں پاکستان میں 3 ملین لوگ رہے, ان میں سے بہت سے دے ہیو بریلینٹ ایکسپیرینسز, اور یہ چیزیں اب وہ ان کو منفی کر رہی ہیں, ان کو ایک لحاظ سے اینٹیگنزم بڑھا رہے ہیں. تو جو آپشنز ایک لحاظ سے جب آپ کا ایک پروفیشنل فارن سروس جس کو آپ اجازت دیتے ہیں اور صرف سیکیورٹی نظر سے نہ دیکھیں, ایونچولی اس کا اسپل اوور پازیٹیو سیکیورٹی کا ہی ہوتا ہے. لیکن جب تک وہ اسپیس ان کو نہ ملے, اور اب میرے خیال میں ہم اس لحاظ سے ذرا سفر کریں. اور ایک چیز جو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جب سی پیک کا سوچتے ہیں, ہم سی پیک سوچتے ہیں کہ یہ بس بائی لیٹرل پروجیکٹ ہے. اگر یہ کام کرے گا, اس میں آپ کو رسائی چاہیے انڈیا, ایران, چائنا, پورا خطہ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. لیکن ساتھ میں ہمیں ایک اور بھی چیز سمجھ لینی چاہیے. افغانستان میں کچھ اب پچھلے 1-2 سال سے ان کی طرف سے بہت ایک غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ریاست پاکستان ہر چیز میں شامل ہے. اگر پہلے صرف امراللہ صالح ٹائپس کہتے تھے جو ان کی ایجنسیوں سے تعلق رکھتے تھے, وہ جو سوچ تھی وہ پھر کابل نے پوری طور پہ اپنا لی. ابھی گزشتہ دنوں اشرف غنی صاحب نے کہا, صدر افغانستان صاحب نے فرمایا کہ ہم پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں, and we should take advantage of this. لیکن جب تک آپ اسی طرح ٹنل ویژن میں بیٹھے رہیں کہ نہیں ہمارا ایک پلان ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا, آپ پھر اسی چیز میں پھر مبتلا ہو جائیں. ویسے ایک اور بات جو ابھی آپ نے کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ پاکستان کو کرنا چاہیے بہت ایز فارن پالیسی, اور سب سے جو یہی جو فارن ٹورز جو ہم غلط استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات جو بالکل صحیح ہے, اور وہ ایک بیانیہ ہے جو افغانستان سے بھی آتا ہے, کہ ہمارے سارے مسائل اس ملک کی وجہ سے, اور یہ کہیں سے بھی سچ نہیں ہے, جو ان کی انسرجنسی ہے یہ ڈومیسٹک ہے. ڈومیسٹک, لیکن میں جب امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جیت پا رہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان تو عراق میں نہیں ہے نا. لیکن میں بس یہ کہوں گا مسیح بھائی کہ ہم 4 سال سے کہتے گئے کہ یہ کیا حکومت ہے, یہ وزیر خارجہ لگاتے ہی نہیں ہے. اب وزیر خارجہ تقرر ہو گیا ہے, وزیر خارجہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے جو اس کو کرنی بھی چاہیے کالعدم تنظیموں کے خلاف. اگر وہ دورے کر ہے تو ایوری تھنگ از ریلیٹیو, کہ اس کے نسبتاً بہتر ہے کہ آپ کشمیر کے جو کاز ہے اس کے لیے کچھ انوائس بھیجیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے. تو کبھی کبھی ریاستوں کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر یہ واقعی میں ایک نیا لاہے عمل ہے, اگر واقعی میں آپ کالعدم ابھی الیکشن کمیشن آپ نے بات کی تھی یعنی 120 میں کہ کچھ کالعدم تنظیموں کا ایک سیاسی فرنٹ پھر سے سامنے آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پہلی بار تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بڑا کم ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن تھوڑا سا آپ کو دکھائے, تھوڑی سی دلیری دکھائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا. تو از دس اے سی چینج
اٹس ناٹ. لیکن وہی ایوری تھنگ از ریلیٹیو. اگر یہ ایک نیا قدم ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو ہر دن ویسے ہی ایک نئے دورے پہ چلے جاتے ہیں. ایک آخری بات, آپ کی جو فارن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں پرسیو کر سکتے کہ آپ کی سیکیورٹی پالیسی مختلف چیزیں نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک کو دوسرے کو ہضم بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک, ایگزیکٹلی, اپنی اسپیس ہونی چاہیے. لیکن آپ بیسکلی فارن پالیسی میں وہ بات آپ کر سکتے ہیں جو سب کو خوش کر دیتی ہے, بالکل, لیکن اگر آن گراؤنڈ نہ ہو تو بالکل صحیح. اور یہ فورن جو ہے, جو آپ نے ایک طرح کی کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے کل عدم تنظیموں کے بارے میں, وہ اب آپ کے ڈومیسٹک کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے, نوجوان جنریشن کو بھی بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے. اگلے حصے میں بلکہ اسی پہ ہی بات کریں گے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں پائے جانے والی جو شدت پسندی کا ایک طرح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, ایسا کیوں ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں پائے جانے والے شدت پسندی کے رجحان کے حوالے سے. پچھلے ہفتے ایم کیو ایم کے رہنما پر ہونے والے حملے کے بعد اس کے تانے بانے کراچی یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں سے بھی مل رہے ہیں. اس حوالے سے ایک اور بحث نے بھی جنم لیا ہے کہ تعلیمی اداروں کا آج کا دو رائے 3 اہم موضوعات پر وہ کریں گے کہ جب تعلیمی ادارے سامنے آپ کے آتے ہیں تو ان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے, اور دوسرا کہ جو آپ کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس میں ان کی کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی, اور تیسرا ریاست کو کون سی پالیسی اپنانی چاہیے. فصیح بھائی, لاٹ ٹو گیٹ انٹو, لیکن اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ سوچ یہ ہوتی تھی کہ آپ کیونکہ مدارس کی ریگولیشن نہیں کر رہے تھے تو تب یہ سارا مسئلہ بڑھتا ہے. اچھا, یہ میرے خیال سے مسئلہ ہے اور کافی سب کے سامنے ہے, لیکن جب آپ نے سبین محمود صاحبہ کو دیکھا جس طرح وہ شہید ہوئیں, یا آپ نے ڈینیل پیل کی جو 2002 میں کڈنیپنگ ہوئی تھی, یا ابھی جو متحدہ قومی موومنٹ کے منتخب نمائندے پہ حملہ ہوا ہے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک نوجوان نسل کا حصہ ہے, اور اس سے ایک دم سے ایک خوف کا لہر معاشرے میں پھیل گیا جو میرے خیال سے پھیلنا چاہیے تھا. دس واز ناٹ دا اسٹرینجر فرام سم ان ریگولیٹڈ مدرسہ. یہ تھا کہ جی یہ تو بچے اتنے بڑی اور کہنے کو تو ترقی پسند اداروں میں پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو واقعی میں القاعدہ آئزیشن ہو رہی ہے کہ آپ انٹلیکٹ کے ساتھ اس کو ملا کے ایک بالکل غلط قسم کے نظریے کے ساتھ اس کو آگے کر رہے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ تعلیم سے شدت پسندی کم ہو جاتی ہے. یہ انٹائرلی سچ بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس کا زیادہ فنکشن کلچر کا ہوتا ہے. اگر آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ہم نے کے پی میں دیکھا ہے طالبان کا جو اسالٹ تھا, جب وہ سنگرز یہ سب چیز انہوں نے کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کی. ایک اجازت کبھی نہ کبھی کلچر دے دیتی ہے ایک چیز کو, اور ہم نے دیکھا ہے 80s سے آج تک ایک چینج آیا ہے. جب آپ بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے کا تھا جب آپ رہتے تھے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ, ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ. تو ایک یہ ہے کہ آپ اگر کہہ دیں کہ یہ تعلیم کوئی جادو ہے, یہ بھی غلط بات ہے. اس میں ایک کلچرل ایسپیکٹ ہوتا ہے. جس چیز کو ہم نے اجازت دی ہے اسے ہم نے کنٹرول کرنی ہے. اب ہم ایک بات چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہی, اور وہ بالکل صحیح بات تھی کہ جہاد جو ہے نا یہ صرف ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کا کام نہیں ہے, آپ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. ہر بندہ اپنا کر لے گے. آج میں فیز 6 کا جہاد کرتا ہوں, یہ جو بھی الٹ پلٹ چیزیں آ جاتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تعلیم کا بھی جو مسئلہ ہے, جو تعلیم ہماری ہے, اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی, وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی سسٹم جو ہے نا وہ یقین سے کھاتی ہے. یہ ہے آپ کو یہی ریپروڈیوس کرنا ہے. اگر کوئی اور کہتے ہیں اب یہ چیز ہے
اور اس میں اس کو مارنا ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی جمپ آپ کو نہیں لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تعلیمی سسٹم کا بھی مسئلہ ہے, یہ مدرسوں سے آؤٹ مسئلہ ہے, بیکاز مدرسے بھی ٹھیک ہے, اس میں کچھ انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں. لیکن انگلینڈ میں جو انہوں نے ایک چیز اسیس کی تھی ایک دفعہ, کہ انٹرسٹنگ چیز تھی کہ تعلیم یافتہ جو ٹیررسٹ تھے زیادہ تر وہ سائنس سبجیکٹ کے لوگ ہیں. یس, ٹھیک ہے نا. یہاں جس طرح آپ نے دیکھا انجینئرنگ, ہر بندہ انجینئر, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کہ انجینئرنگ میں بھی جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ماسٹرز, تب وہ ذرا امپرفیکٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے تو آپ یہ چیز ہے, اس سے یہ بنتی ہے. تو اس میں ایک دو چیزیں, ایک جو تعلیم کا مقصد ہم سب کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ, اور ہم کئی بار اس شو پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کا مقصد ہے اندر کا انسان جگانا. جب آپ اس کو ایک روٹ اسی طرح بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو سبق ہے اس کو آپ A to Z اس کا رٹا لگائیں, اس کو میمورائز کریں, تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو بھی فارغ کریں. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے فصیح بھائی کہ اس میں ہیومینٹیز کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب آپ اسی بچے کو کہیں گے کہ آپ کی صرف اور صرف دین کے متعلق تعلیمات ہوگی, تو اس بچے کا بھی آپ جو باقی جو سارے دروازے ہیں اس کو بھی بند کر رہے ہیں. اور یہ جو کہنا ہے یہ آپ کے علماء کا کہنا ہے, جو کہتے ہیں کہ کچھ مدارس میں اس طرح سنگل مائنڈڈ آپ صرف اور صرف جب وہی موضوع پڑھائیں گے بچے کو تو آپ اس کے باقی جو ذہن کے دروازے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات ہے, اس سے پہلے کہ ہم اس ایجوکیٹڈ سیگمنٹ پہ آ جائیں فصیح بھائی, وہ یہ ہے فنڈنگ. سب کو پتہ ہے کہ آپ کے کچھ گلف کے ممالک ہیں اور ان کی کس طرح کے عجیب طرح کے تاثرات آتے ہیں. یہ سب کا سب ان کا ایک اثر ہے, اور آپ کے مدارس پہ وہ گہرا اثر پڑ رہا ہے. جو وکی لیکس نے دکھایا کہ جی یہ جو عرب ممالک ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ نیکسس ہے جنوبی پنجاب کے مدارس سے, تو یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اور اس میں ایک دوسری چیز ہے, یہاں جو ہے نا غربت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انوالو ہوتے, بیکاز وہ ایک کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے جو ہے نا وہ اگر غریب ہے ان کو بیسکلی فل ٹائم کیئر میں وہاں ڈال دیتے ہیں. پھر پوری دنیا کی ایکسیس بند ہو جاتی ہے, کوئی اور سورس آف انفارمیشن, اور یہی آپ کو یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ جو سارا یہاں ان دروازوں کے بارے یہ لادینیت ہے, یہ جو ہے یہ آپ کے دین خطرے میں ڈال دیں, تو وہ خود ایک جذبے میں آ جاتے ہیں. تو وہ جو ایک کنٹرول, ایک چیز اگر ہم پھر کر ہی لیتے ہیں تعریف مشرف کی, اس کی آئیڈیا ٹھیک تھی 2005 میں کہ کم از کم معلوم تو کر لو, سب رجسٹر کروا لو, اگر آپ کو ٹریس کروانا جو نہیں ہو پائے وہ نہیں ہو پائے. بڑا کہا کہ جی جو وہ آج بھی مشکل ہے, ریلیجس افیئرز کی ہم جائیں گے, اس کو کریں گے, ٹھیک کریں گے, آپ نے کچھ نہیں کیا. اس وقت 70,000 لوگ نہیں مرے تھے, لیکن 70,000 نہیں مرے تھے, اور آج جو ہے نا آج بھی یہ کام مشکل ہو. لیکن اب اگر ہم آ جائیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں پہ, کہ جو آپ نے دیکھا جو MQM کے ساتھ ان کے لیجسلیٹر پہ جو حملہ ہوا تھا, اور پھر ایک پوری لائن ہے, ہم نے بات بھی کی سبین محمود شہید کی, ہم نے بات کی, ہم نے ڈینیل پیل کی بات کی. جو دہشت گرد حملے بھی اس طرح اس نوعیت کے ہوتے ہیں, جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تھے وزیر داخلہ صاحب, جو آپ کے پچھلے وزیر داخلہ صاحب تھے, جو پوری لسٹیں نمایاں کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ریاست پاکستان کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں, اور اس پہ پھر آپ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, ان کو گرفتار کیا جاتا تھا. اس کو چھوڑ کے اگر آپ اپنے بلاگرز کی مثال لے لیں, جو جب بات کرتے تھے ریاست کے خلاف تو ان کو بھی اٹھا دیا جاتا تھا. فیس بک پہ اور ان ساری سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ جس طرح کی غلاظت ہے, جس طرح کیا میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت پھیلانے والا مواد ہے, وہ نہ صرف آپ کو ایک وہ گوگل سرچ سے نمایاں ہو جائے گا, لیکن اس کے گہرے اثرات آپ کے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں. آپ نے ابھی آف سکرین ایک لڑکی کا حوالہ دیا تھا, نورین لغاری کا, جنہوں نے کہا کہ جی میں تو فیس بک پہ گئی تھی, میں تو انسٹاگرام پہ گئی تھی, ننی کاکی تھی, میں ریڈیکلائز ہو کے واپس آ گئی. جو سعد عزیز کا ایگزامپل ہے, سعد عزیز جو سبین محمود اور صفورہ گوٹ کے حملوں میں ملوث تھا, اس کا بھی یہی ہے جناب کہ اعلیٰ تعلیم لیکن فیس بک پہ چلے گئے, ادھر چلے گئے, آئیسس کے رسالہ انہوں نے کھول لیا. یہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے. اور کنسیڈرنگ وہ جو ویب سائٹس ہیں جو فحاشی پھیلاتی ہیں, وہ آپ نے کوئی پتہ نہیں لاکھوں میں بند کی ہوئی ہیں. وہ جو بچے جو پتہ نہیں ٹویٹر پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ غلط ہے, وہ آپ ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی یہ نفرتیں لوگ پھیلا رہے ہیں, اس پہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے, تو پھر آپ نے اس دنیا کو سعد عزیز اور نورین لغاریوں جیسوں کو چھوڑا ہوا ہے. اور ایک جو سب سے بڑا ایمرجنگ ٹرینڈ جو انگلینڈ اور امریکہ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے سیلف ریڈیکلائزیشن. یہی جو آپ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ دیکھتے ہیں, آپ پڑھ لیتے ہیں, اگر یہ سچ ہے,
اور اس میں پھر اس کے بعد آئیسس کہتے تھے نہیں یہ ہمارا بندہ ہے, لیکن کوئی تعلق نہیں تھا. اور ابھی جو ڈر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آن لائن اگر آپ فرقہ واریت کے خلاف بولیں زیادہ چانسز ہے کہ آپ بین ہو جائے. اگر آپ کوئی فرقہ واریت والی بات کر دیں وہ زیادہ سیف بات ہے. اچھا, اور اس پہ لیکن وہی بات ہے فصیح بھائی کہ ریاست آپ کی کیا کر رہی ہے. یہ مسئلے آپ نے بات کی پرویز مشرف صاحب کی. پرویز مشرف کے دور سے یہ مسئلے نمایاں تھے کہ جس طرح سوشل میڈیا بھی بڑھتا گیا تو اس طرح کی جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی بڑھتے گئے. لیکن جب آپ کی وزیر داخلہ ایک پریس کانفرنس میں آ کے کہیں گے کہ فرقہ واریت تو جی 1400 سال پرانا مسئلہ ہے, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور مجھ سے نہ کچھ بات کریں, تو یہ وہی بات ہے کہ جی آپ اپنی نظریں اس طرف کر لیں اور اس چیز کو اس طرح پھولنے دیں. ویسے دو چیزیں ایک اور بھی یاد آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک سجیشن فلوٹ ہوئی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ سب اسٹوڈنٹس پہ نظر رکھیں, ان کی ڈیٹیل دے دیں. یہ جو ہے دس از اے ریڈیکولس اسرشن, اس سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ پولیس اسٹیٹ بنا دیں گے اور پولیس اسٹیٹ جس میں یہ مسئلے پھر بھی جاری رہیں گے. لیکن جو آپ نے پولیس اسٹیٹ انٹرنیٹ پہ بنایا ہوا ہے, جو آپ کو بیرونی ممالک ہیں کہ جی پاکستان میں اس طرح کی بڑی کم آزادیاں انٹرنیٹ پہ, تو شاید آپ کو وہی جو نظر ہے گہری قسم کی نظر وہ اس طرف بھی لے آئیں, ہمیں بے تحاشا فائدہ ہوگا. اور شاید سیلف ریڈیکلائزیشن کی جو آپ نے بات کی تھی اس میں بھی یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا قدم ہوگا. اگلے حصے میں گفتگو جاری رکھیں گے اور کچھ بیرونی معاملات کی بھی بات کریں گے. برما میں جو ایک طرح کا صدمہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کا اس میں کیا پریسیڈنٹ رہا ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے میانمار میں جاری روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے, جس پر عالمی دنیا اور خاص طور پر بیشتر مسلم ممالک بھی خاموش ہیں. بنگلہ دیش بحیرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے حوالے سے ان کی تعداد 1,60,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق انسانی بحران جنم لینے کو ہے. فصیح بھائی, جو ایک عجیب بات نظر آتی ہے اور شاید یہ میرے ذہن میں تھا while perpetually fumbling over the same word, وہ تھا کہ ہجرت. جناب آپ نے کہا تو مجھے سمجھ آئی. وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ایک واضح مسئلہ بھی یہ رہا کہ گزشتہ سالوں جب بنگلہ دیشی شہری ہجرت کرنے کی کوشش کرتا تھا ہندوستان میں تو اس کو پھر سامنا کرنا پڑتا تھا ربر کی گولیوں کا. یہ سب کو پتہ ہے. اور نریندر مودی جب گیا بھی ادھر تھا شیخ حسینہ کے پاس تو یہ بات کچھ بنگلہ دیشی صحافیوں نے اٹھائی بھی کہ آپ ہمارے جو ریفیوجیز ہیں جو ان کا پھر سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہندوستان میں, اس کو شیخ حسینہ نے نہیں اٹھایا. جب شیخ حسینہ صاحبہ پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ باقی ممالک کو اس طرح کے ریفیوجیز ہمارے گھر نہیں بھیجنا چاہیے, تو یہ بڑی حیرتناک ہے. لیکن اسی سانس میں پاکستان کو اپنا رول بھی دیکھنا چاہیے. بے تحاشا تنقید تو کر رہا ہے بنگلہ دیش پہ اور اس کو کرنی بھی چاہیے, لیکن آپ نے جو پھر سلوک کیا تھا اپنے بہاری بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے کہا بھی کہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے خیال سے ایک چھوٹی سی تعداد سیٹل ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں, اور شاید اس سے بھی چھوٹی تعداد سیٹل ہوئی تھی بھاولپور میں if I have my facts correct ضیاء صاحب کے دور میں. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے وہ میرے خیال سے اس پہ بات کرنی چاہیے. احتجاج اپنی جگہ کہ جماعت احتجاج کر رہی ہے اور JUI احتجاج کر رہی ہے, وہ اپنی جگہ. اس پہ وہ کیا تعمیری اقدامات ہیں جو ریاست پاکستان کر سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے روہنگیا مسلمان کا جو اتنا بڑا یہ کرائسس ہے اس میں کچھ آسانی پیدا کرے. اچھا, ویسے یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے بیکاز جو بھی میں نے فالو کیا انتہا قسم کا ظلم ہو رہا ہے وہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اس کی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی جتنا جلدی یہ سٹاپ کر سکے. اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جہاد کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں
جب آپ ان کو پریزنٹ کرتے ہیں 2 آپشنز جو آپ آج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہ نہیں یہ نہیں, ایک تو یہ ہم ان کو جیٹس بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اگر آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت ہی سیریس کوئی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آن پرنسپل نہیں کرتے ہیں بیکاز نامنلی وہاں ڈیموکریسی ہے, وہاں ابھی بھی ان کا ہنٹا جو ہے نا وہ ان چارج ہے. دوسرا یہ آپ کے 2 لاکھ روہنگیا تو ابھی بھی کراچی میں ہیں, ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیں. اور اس پہ میں یہ ویسے ضرور کہوں گا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اس بات پہ تعریف بنتی ہے کہ نہیں بنتی, کیونکہ آپ واقعی میں ان کے لیے ریفیوج تو ہیں, لیکن وہ کسی ریاست کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اسی لیے کیونکہ وہ پہنچ گئے. ہم سے نکالے نہیں جاتے, ہم سے نکالے جانے کی بھی بات نہیں. یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے کوئی ان پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پالیسی تھی کہ آپ نے بیسکلی کہا کہ ہم ان کو گلے لگائیں. اگر آپ ان کو ریفیوج دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب اگر آپ اس پہ آ جائیں, اب ایک آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں, اور پھر اگر آپ کے پاس 2 کرنٹ آپشنز ہیں, تیسرا یہی ہے, اور جو پاکستان صحیح کر رہا ہے انٹرنیشنلی اسے ریز کر رہا ہے, لیکن جو دوسری آپشن ہے یہ جو ہم ایمبیسی پہ جائیں گے, گھیراؤ کریں گے, ایمبیسی کو سراؤنڈ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. دیکھیں, ہمارا جتنا بھی ہمارے کوئی برے تعلقات ہو کسی ملک کے ساتھ, اگین ہم ابھی پہلے پارٹ پروگرام میں کیا کر رہے تھے, ہم اپنا انٹرنیشنل پروفائل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہماری جو ایمبیسی اس ملک میں ہو, انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کی پروٹیکشن, ان کو ایک سیف ڈسٹینس فرام پروٹیسٹ رکھنا. اور یہ تو پھر بھی آپ نے احتجاج ہی کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا فصیح بھائی کہ جب خانہ کعبہ میں ہاسٹیج سچویشن ہو گئی تھی تو غلط افواہ کی بنیاد پہ آپ ادھر پہنچ گئے. امریکی ایمبیسی کا آپ نے گھیراؤ کیا, اس میں پاکستانی شہریوں کی جانیں گئی تھیں, آگ بھی لگا دی تھی آپ نے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ تعمیری قدم کیا ہو سکتا ہے. اور جب آپ تعمیری اقدامات کی بات کرتے ہیں تو JF-17 اور اس طرح کے جیٹس کے معاہدے, وہ میرے خیال سے اس فہرست میں وہ آخری نقطہ ہے جو آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیکن اس پہ کوئی خاص بات نہیں ہو رہی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ وہی ریاست جس میں یہ بدھسٹ اکثریت اس طرح کے ظلم کروا رہی ہے, اسی ریاست کو آپشن میں ہم کو سینہ نہ پیٹنا ہونا, وہ ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ آف دا ٹیبل ہو جائے. یہ اب اگر کچھ کرنا ہی ہے, اب کچھ تھوڑے بہت ایڈ ایجنسیز ہیں ان کو پیسے دے دیں, یہی بات ہے. پروفائل رائٹنگ, یہ جو آنگ سنگ نوبیل ہے, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چیزیں یہ کرنا چاہیے. لیکن جو اگر آپ نے ایک وائس کو اسٹرانگ کرنا ہو, آپ کے پاس آپشنز ہیں, تو یہ جو ایک لحاظ سے ہم ایک فیور پچ بنا دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم وہ کر لیں, یہ نیگیٹو چیز. لیکن ایک ویسے یہ بھی ایک پیرالل ہے, لیکن بہت چھوٹا سا پیرالل ہے, اور میں اس طرح کا نہیں کمپیریزن کر رہا. لیکن اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ ایک اس سربراہ کی بھی آپ بیٹی ہیں جس نے پھر سامنا کیا ایک فوجی حکومت کا, اور پھر اس میں ہی جان چلی گئی, پھر آپ واپس آئیں جلا وطنی کاٹنے کے بعد, جیل بھی کاٹنے کے بعد, اس کے بعد پھر آپ کو اس ملک کا سربراہ انڈائریکٹلی منتخب کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو تمام جو اتھارٹی ہے وہ پھر بھی اسی فوج کے پاس ہے. جو آنگ سان سوچی کی ایک طرح کی مثال ہے, آئی تھنک یہ ہمیں بات بھولنی نہیں چاہیے کہ وہ تمام کے تمام فوجی جرنیل ہیں جو اس پالیسی کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں اس میں. لیکن جو واضح مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کی خاموشی اتنی زیادہ تشویشناک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کی ہم خیال ہیں, وہ مظلوم نہیں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ جو یہ ایک اکثریت ہے جس کی بنیاد پہ ان کو ووٹ پڑتا ہے وہ اپنی آواز نہ اٹھائیں. آخری پیرالل, ٹھیک ہے, بدھسٹ دنیا بھر سمجھے جاتے ہیں کہ بہت پیسفل ہے, ایک ہم ذرا بہت زیادہ بدنام ہے, لیکن ان کا بھی جو ملیٹنٹ سائڈ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے شری لنکا میں بھی, یا برما میں خاص طور پہ, اور ان کی آرگیومنٹ بھی یہ ہے کہ بدھزم خطرے میں, ٹھیک ہے نا. اور جو ان کی یہ تنظیمیں ہیں, اسٹیٹ نے ان کو تھوڑا بہت انکریج بھی کیا, لیجیٹمیسی بھی ان سے لی ہے جب ان کے پاس مسائل تھے, تو پیراللز یہاں نہیں ختم ہوتے. لیکن آخر میں شاید فصیح بھائی آپ کے دوست ہیں, آپ کے ساتھی بھی رہ چکے ہیں, ندیم فاروق پراچا صاحب, انہوں نے بات کی کہ شاید نوبیل پیس پرائز ہمیں سیاستدانوں کو نہیں دینا چاہیے, اور ذہن میں ہینری کسنجر اور مینچم بیگن جیسے درندے بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو صرف اور صرف برباد کیا. آخر میں شاید یہ کہنا چاہیے کہ حالانکہ ریاست پاکستان کافی تعمیری اقدامات لے سکتی ہے, آنگ سان سوچی اس نوبیل پرائز کے حقدار نہیں ہے.
ایز اے کلوزنگ نوٹ. لاسٹ ورڈ فصیح بھائی, اب اگر وہ معاہدہ کرنے کو آپ جا رہے ہیں JF-17 کا, ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگین یہ ایک ہمارا ایک بفر اسٹیٹ ہے کہ یہ کہیں انڈین انفلوئنس پہ نہ جائے. اگر ہم چیزیں ری اورینٹ کریں, ایسی بھی دیکھ لیں. اور وہی شروع والی بات, خارجہ پالیسی کو سیکیورٹی پالیسی ختم کر بیٹھی ہے, ہم گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.